إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر ایمان لانے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق بخشی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہدایت کے سامان فراہم کرتا رہا. اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ کو پہچان کر اللہ کی بندگی ہماری زندگی کا اہم مقصد بن جائے اور اس کی تیار کردہ جہنم سے بچ کر اس کی تیار کردہ جنت کے ہم مستحق بن جائیں،
روز اول سے اللہ تبارک و تعالی نے یہی مقصد اور اسی مقصد کی خاطر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اس مقصد سے ہم سب واقف ہیں، آگاہ ہیں، اور ہر باشعور اپنی زندگی میں اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے اسباب اور سامان مہیا اور فراہم کیے، اور اسی کی آخری کڑی ہے جسے ہم امت محمدیہ سے ہم جانتے ہیں، اور جس کے پیغمبر جو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت کا پیغام سنانے والے بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم کیا۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اور اس کے بعد کوئی امت بپا ہونے والی نہیں، اس کے بعد کوئی شریعت نازل ہونے والی نہیں، اور اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں۔ اللہ کے نبی آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے امتی ہم آخری امتی ہیں۔ آپ کی قوم آخری قوم ہے جس پر قیامت قائم ہوگی۔ آپ پر نازل کردہ کتاب آخری کتاب ہے، آپ کو دی گئی شریعت آخری شریعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ عنہم وعنہن کے مابین اللہ کے نبی نے اس معاملے کی پوری وضاحت کر دی۔ اب کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جانب لوٹنا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں دوستو۔ اللہ کے بہت سارے بندے نہ کتاب اللہ کی کوئی تعلیم ان کی زندگی میں نظر آتی، اور نہ سنت رسول کی کوئی جھلکی ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ کتاب اللہ سے دور، سنت رسول سے دور زندگی بسر کرتے ہوئے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے۔ صحیح معنی میں ہم نے اس کو پہچاننے کی کوشش نہ کی دوستو۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے اللہ کے بندو تم اس وقت تک ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت، ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم راہ راست پر باقی رہو گے، صراط مستقیم پر گامزن رہو گے، جنت کے راستے پہ چل رہے ہوگے۔ اگر تمہارے قدم بہک جائیں، اگر تم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت کی، وہیں سے تمہاری بربادی شروع ہو جائے گی، وہیں سے تمہارا زوال شروع ہو جائے گا، وہیں سے دشمن تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، ناکامی تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی، ذلت و رسوائی تمہاری پہچان بن جائے گی۔ آج امت مسلمہ کا حال اگر ہم معلوم کرتے ہیں دوستو، یقیناً کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا ہم باعزت قوم ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ہماری عزت ہوتی ہے، ہم دوسروں پہ چھا جاتے ہیں، دوسرے ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں بہت کم نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا سبب ہے؟ آخر کار ہم دنیاوی اعتبار سے بھی پیچھے کیوں ہیں؟ دشمنان اسلام ہم پر مسلط کیوں کیے جا رہے ہیں؟ زندگی میں کامیابی کا جو تصور مسلمانوں کے حق میں ہونا چاہیے وہ کامیابی نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اسباب میں بنیادی سبب جو نظر آتا ہے دوستو، یہی کتاب اللہ اور سنت رسول سے دوری ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا شیوا ہے دوستو۔ لوٹ آئیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی جانب۔ جب ہم
منہج کی بات کرتے ہیں اور طریقے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کی قسم اختلاف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اختلاف کرتا ہے اپنے ایمان کا اسے جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارا منہج بالکل واضح ہے، ہر مسلمان کا یہ منہج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی منہج پر رسول اللہ کے ذریعے امت کو چھوڑا تھا۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہیں روشن دلیل اور واضح شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی راتیں بھی دن کی مانند چمکدار اور روشن نظر آتی ہیں، اور اس سے وہی ہلاک ہوگا جس کا ہلاک ہونا مقدر میں لکھ دیا گیا ہو۔ جب ہم بات کرتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی، دوستو کتاب اللہ تو الحمدللہ ہمارے سامنے واضح ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ کا کرم ہے لوگ اس میں اختلاف نہیں کرتے ہیں، اختلاف کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب یہ قرآن مجید جو 30 پاروں پہ مشتمل ہے، اس کی ہر آیت پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی ہر تعلیم پر ہمارا ایمان ہے، اور ذرہ برابر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اس میں ایک آیت کا اضافہ ہونا چاہیے اور صحابہ نے اضافہ نہ کیا، ایک آیت کو کم کرنا چاہیے اور صحابہ نے اسے کم نہ کیا، نہ کمی اور نہ زیادتی۔ اس سلسلے میں ہمارا پورا ایمان ہے جیسے یہ قرآن نازل ہوا آج تک اور قیامت تک یہ قرآن ویسے ہی باقی رہے گا، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے یہاں لے رکھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے تھوڑا غور سے سنیے مجھے، اب اس کے بعد جو بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں یہ بہت اہم ہے دوستو، اور یہیں پر ہم میں سے بہت سارے غلطی کر جاتے ہیں پہچاننے میں، اسی لیے ہمارے درمیان بہت سارے اختلافات، ہم جمع نہیں ہو پاتے، ہم ایک دوسرے کی قدر کر نہیں پاتے۔ آپ کا بھی اللہ پہ ایمان، فلاں کا بھی اللہ پر ایمان، رسول پہ ایمان، کتاب اللہ پہ ایمان، کعبۃ اللہ پر ایمان، سب کچھ ہمارا جو ہے سبحان اللہ ایک ہے، پھر بھی ہم جڑ نہیں پاتے۔ اس دوسرے مسئلے کو سمجھنے میں مجھ سے اور آپ سے غلطی ہوتی ہے دوستو۔ وہ کیا ہے؟ سنت کا مفہوم کیا ہے ہمارے نزدیک؟ اگر میں کسی مسلمان سے پوچھوں بھائی سنت رسول کا مفہوم کیا ہے، وہ کہیں گے مولانا ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، الحمدللہ۔ اور سنت کیا جانتے ہیں آپ؟ کہا کہ ہر فرض نماز سے پہلے یا بعد جو ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، جنہیں سنن رواتب کہتے ہیں انہیں سنتیں کہتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی سنتیں ہیں۔ اور کیا سنتیں جانتے ہیں آپ؟ کہا کہ ختنہ کرنا یہ مسنون ہے، مسواک کرنا مسنون ہے، میٹھا کھانا مسنون ہے، کدو کھانا مسنون ہے۔ تو اس طرح سنتوں کا ایک محدود تصور ہم نے اپنے ذہنوں میں بنا کے رکھا ہے دوستو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو مثالیں ابھی ہم نے پیش کی ان کا تعلق نعوذ باللہ سنت سے نہیں ہے، یقیناً سنت سے ہے، لیکن سنت کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے جو آج ہمارے ذہنوں میں جو ہے موجود ہے۔ سنت کا اس سے زیادہ جو ہے اعلیٰ مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا باذن اللہ اس جمعہ میں، اور اس کے بعد جب ہم آپ کے درمیان حاضر ہوں گے ان جمعات میں انشاءاللہ سنت کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور اس حوالے سے ہمارے اندر کہاں کہاں کوتاہی اور لاپرواہی پائی جاتی ہے پوری وضاحت کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ بغور اور غور سے سننے کی کوشش کیجیے۔ جب ہم سنت کہتے ہیں تو عربی زبان میں سنت طریقے کو کہتے ہیں دوستو، کوئی بھی طریقہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ نے اس کائنات کو جب سے پیدا کیا اس کائنات میں اللہ نے اپنی سنت اور اپنا ایک طریقہ اللہ نے واضح کر دیا، اور ذرہ برابر بھی اللہ کی سنت اور طریقے میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سنت
اس کائنات میں اللہ نے ودیعت کر دیا ہے، اس سنت میں ذرہ برابر بھی آپ جو ہے اختلاف نہیں پائیں گے آپ۔ تو یہاں پر سنت طریقہ کے معنی میں ہے، اور طریقہ دو ہیں ہمارے پاس، ایک اچھا طریقہ ہے اور ایک غلط طریقہ ہے، اور عربی زبان میں سنت ان دونوں کو کہتے ہیں، اچھے طریقے کو بھی سنت کہتے ہیں اور غلط طریقے کو بھی سنت کہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عظیم حدیث ہے، اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں پر دیکھیے سنت کا دونوں مفہوم اللہ کے نبی نے پیش کیا۔ اچھا طریقہ اسے بھی سنت کہتے ہیں اور برا طریقہ اسے بھی آپ سنت کہتے ہیں۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی بندہ اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اگر اس کی شروعات کرتا ہے تو جب تک اس اچھے طریقے کو فالو کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، الحمدللہ جس نے اس کی شروعات کی تو اس کو بھی برابر اس کا جو ہے اجر ملتا رہے گا۔ اس سے مراد نعوذ باللہ نئی بدعت شروع کرنا نہیں ہے، نئی چیز دین میں داخل کرنا نہیں ہے عبادت کے نام پر، بلکہ آپ نے کسی کو سبحان اللہ جو بے نمازی تھا آپ نے اسے نمازی بنا دیا، جو جھوٹا تھا اسے آپ نے سچا بنا دیا، جو غلط راستے پہ چل رہا تھا آپ نے اسے صحیح راستہ بتا دیا، غلط طریقے سے کوئی کما رہا تھا آپ نے اسے حلال روزی کمانے والا بنا دیا۔ تو جب تک وہ اس خیر پر، بھلائی پر باقی رہے گا تو جس نے رہنمائی کی، رہنمائی کرنے والے کو بھی برابر، عمل کرنے والے کے برابر جو ہے سبحان اللہ اجر ملے گا۔ کتنی بہترین جو ہے سبحان اللہ یہ نیکی ہے دوستو۔ آگے بڑھیے، اپنے گھر میں، خاندان میں، دوست و احباب کی مجلسوں میں جو برائی آپ دیکھتے ہیں دل سے اسے مٹانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا وہ بھائی جو غلط راستے پہ چل رہا ہے، معلوم ہے آپ کو غلط طریقے سے کما رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چائے وائے میں شریک ہوتے ہیں اور دوست و احباب کی مجلسوں میں آپ اسے پاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ایک مرتبہ بھی اس سے نہیں کہا بھائی آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کمائی کا یہ غلط طریقہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا طریقہ ہے، اس سے توبہ کر لیجئے۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے نہ کہا۔ اگر کہتے آپ اپنے غلط طریقے سے توبہ کر لیتا، صحیح طریقے پہ آتا، حلال روزی کو اختیار کرتا، جب تک وہ حلال روزی پر باقی رہے گا برابر آپ بھی اجر میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسا کچھ کر کے دیکھیں دوستو۔ برائی کے سلسلے میں اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے بتائی نا، اس پر تو اللہ رحم فرمائے، آج ہماری اپنی مجلسوں کا یہ حصہ ہے دوستو۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اگر کسی بندے نے اسلام میں کسی کو غلط راستے کی رہنمائی کر دی، فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئا۔ آپ نے کسی کو غلط راستے کی رہنمائی کر دی اور وہ بندہ غلط راستے پہ چل پڑا آپ کی رہنمائی کی وجہ سے، اس بندے کو جو گناہ ملے گا اس غلط راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی برابر اس کا گناہ ملے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک وہ اسے دیکھ کر دو سے چار سے 10 لوگوں نے اس برائی کو سیکھا۔ شروعات کرنے والا کون تھا، رہنمائی کرنے والا اصل کون تھا، تو برابر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا گناہ جو ہے لکھتے جائیں گے دوستو۔ بڑا کٹھن مسئلہ ہے یہ۔ کبھی ہمارے دوست بڑے نیک ہوتے، ہمارے ساتھ شریک ہو کر بگڑ جاتے، اور ہم نے انہیں بگاڑا، ہم نے ان کی سوچ کو بدلا، اور کبھی ہم نے فکر بھی نہ کی۔ یاد رکھیے گا دوستو، سنت کا مطلب اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے، غلط طریقہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ اچھے طریقے کی طرف رہنمائی کرنے والے بنیے۔
جہاں بھی جائیے آپ اچھی باتوں کو عام کرنے والے بنیے. سامنے والے میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو خاموشی اختیار مت کیجیے, اپنے درد سے اور اچھے طریقے سے اس کی عزت و آبرو کو اور احترام کو باقی رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کیجیے. کیا پتا کہ آپ کے سمجھانے سے وہ سدھر جائے اور غلط طریقے سے توبہ کر لے, غلط طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے اور صحیح راستے پہ آ جائے. اور جب تک باقی رہے گا اللہ برابر آپ کو اجر دیں گے. یہ بات ہم اس لیے عرض کرتے ہیں کہ غلط طریقے کی بات آتی ہے تو آج کے اس دور میں خصوصاً پرنم بٹ میں بلنگ والوں کی آئے دن کثرت ہو رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. جانتے ہیں ہم میرا فلاں رشتہ دار نوجوان غلط راستے پہ جا رہا ہے, اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, اس کے معاملات ٹھیک نہیں, آپ جانتے بوجھتے ہوئے اس کو نظر انداز کرتے ہیں. آپ میں معاشرے کے سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں, بستی والوں کے بڑے افراد اور بزرگ حضرات سے درخواست کرتا ہوں, اپنے نوجوانوں پر نظر رکھا کیجیے, اپنے خاندان کے ان نوجوانوں پہ نظر رکھا کیجیے اور جو غلط راستے پہ جا رہے ہیں, جن کے غلط تعلقات کا سلسلہ آئے دن بڑھتا جا رہا ہے, ایسے نوجوانوں کو اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ, درد مندی کے ساتھ, فکر مندی کے ساتھ آپ انہیں سمجھائیے. اللہ کی قسم ہمارے نوجوانوں کا دل ضرور بدلے گا. آپ انہیں دھتکاریے مت, یہ بھی غلط طریقہ ہے ہمارے پاس. لوگ دھتکار دیتے, نوجوان ہیں غلطی ہوتی ہے ان سے, آپ اگر دھتکاریں گے نا, اپنے سے دور کر دیں گے, ایک برائی ہے آج اور کل کے دن 10 برائیاں جنم لیں گی اس کے اندر. اپنی سرپرستی میں رکھیے, اپنی نگرانی میں رکھیے اور اپنی درد مندی اور فکر مندی سے حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت اس کے سامنے رکھیے. اللہ ضرور اس کے دل کو بدلائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو, تو سنت میں دونوں باتیں آتی ہیں, اچھا طریقہ اسے بھی سنت کہتے ہیں اور غلط طریقہ اسے بھی سنت کہتے ہیں, یہ عربی زبان میں. اب آئیے ہم معلوم کرتے ہیں اصل سنت شریعت میں اس کا مفہوم کیا ہے, سنت کسے کہتے ہیں. اہل علم نے کہا کہ سنت کا مطلب, غور سے سنیے, سنت کا مطلب دیکھیے اس میں کتنی باتیں آتی ہیں. اقوالہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ وصفاتہ الخلقیہ وصفاتہ الخلقیہ وسائر احوالہ قبل البعثۃ وبعدہا. تقریباً 6 چیزیں سنت میں داخل اور شامل ہوں گی. پہلی چیز, اللہ کے نبی کے اقوال صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں صحابہ کے سامنے آپ نے فرمائی انہیں سنت کہتے ہیں. اور ویسے تو ماشاءاللہ بہت ساری سنت جانتے ہیں آپ, جیسے اللہ کے نبی نے سبحان اللہ احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. احادیث کو بھی پڑھنے کی کوشش کرو دوستو. اللہ کا کرم ہے آج کے اس دور میں اتنی آسانی ہے کہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد جیسی حدیث کی کتابوں کے ماشاءاللہ تمل انگریزی زبان میں ترجمے کیے گئے ہیں, ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں. وقتاً فوقتاً احادیث کو پڑھ کر اس کا اثر قبول کرنا چاہیے. اور جب کوئی معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے, اپنے طور پر کوئی معنی سمجھنے کے بجائے علماء سے رجوع کریں, علماء سے معلوم کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ ایک صحیح نہج آپ کو ملے گا. اور سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں آج جو لاپرواہی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے, اس لاپرواہی پر ہم قابو پا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کے اقوال, میرا تو جی چاہتا ہے کہ یہاں پر ایک ایک مسلی سے میں پوچھوں کہ آپ اللہ کے نبی کی کون سی بات کو جانتے ہیں. آپ ایک حدیث پیش کیجئے, آپ ایک حدیث پیش کیجئے. ماشاءاللہ برسوں سے آپ جمعہ کے خطبے سنتے ہیں, اسلامک پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے نبی کی بہت ساری باتوں کو عربی میں کہنے کے بجائے آپ جو معنی اور مفہوم جانتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی پیش کر سکتے ہیں. لیکن جمعہ کا خطبہ ہے, یہاں پر وقت بہت محدود ہوتا ہے. اگر کوئی ورکشاپ ہوتا تو میں ضرور آپ سے پوچھتا کہ آپ ایک حدیث پیش کیجئے, آپ ایک حدیث پیش کیجئے, ہم اس کی اصلاح کرتے, ہم اس کی رہنمائی کرتے. لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا اللہ کے نبی کے اقوال, یعنی آپ نے جو باتیں کہی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ مشہور حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی, انما الاعمال بالنیات, اللہ اکبر, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہوگی,
इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को देखता नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी को देखता नहीं, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमाल को अल्लाह देखता है। वो हदीस भी तुम्हारे जहनों में होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। वो हदीस भी आपके जहन में होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन सअलल्लाह शहादत बिसिदक़िन बल्लगहुल्लाहु मनाजिल शुहदा व इन माता अला फिराशिही, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा अल्लाह ताला से सच्चे दिल से शहादत को तलब करता है अल्लाह ताला उसको शुहदा का मकाम मर्तबा अता करते हैं, अगरचे उसकी मौत बिस्तर पर ही क्यों ना हो। और वो हदीस आपके जहन में होगी जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना बन जाऊं, पसंदीदा ना बन जाऊं, उस वक्त तक तुम में से कोई कामिल मोमिन हो नहीं सकता। वो हदीस आपके जहन में होगी जो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम ला यज़लिमु व ला यख़ज़ुलु व ला यहक़िरु, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, वो उस पर जुल्म नहीं करता, वो उसको रुसवा नहीं करता, वो उसको जलील नहीं करता, वो उसको हकीर निगाह से नहीं देखता। तो इस तरह की जो अहादीस हैं दोस्तों वो आपके जहनों में मौजूद हैं। इस तरह अहादीस की एक लंबी फहरिस्त हमारे पास मौजूद है। सहाबा इकराम जो बयान करते हैं कि हमारे नबी ने फरमाया, दिलो जान से उसे कबूल करना चाहिए, कुर्बान हो जाए अल्लाह के नबी के अक़वाल पर। आज हमारे अंदर वो जज्बा नजर नहीं आता दोस्तों। लोगों के सामने ये बात कही जाती है, भाई हमारे नबी ने फरमाया, ये सही हदीस से साबित है, उसे कबूल कीजिए, हमारे ज़मीर और दिल पर जर्रा बराबर भी हरकत नहीं आती। ये ईमान की कमजोरी है दोस्तों, ये ईमान की कमजोरी है। अपने ईमान का जायजा लीजिए, अल्लाह के पास क्या कहेंगे। हौज़ रसूल पर अल्लाह के नबी अपनी उम्मत का इंतजार कर रहे होंगे, उस उम्मत का आप इंतजार नहीं करेंगे जो उम्मत की आपकी सुन्नतों को ठुकराती है, जो उम्मत की आपकी सुन्नतों पर दूसरों की बातों को तरजीह देती है। हमारे पास दूसरों की बातों की इतनी वैल्यू होती है, दूसरों का एहतराम कीजिए दोस्तों। हम ये नहीं कहते कि नाउज़ुबिल्लाह कि दूसरों की नाकदरी करनी है, सबको पढ़िए, दूसरों की कदर कीजिए, लेकिन अल्लाह की कसम जब रसूल की बात आए तो हर बात से बढ़कर रसूल की बात है, हर बात से बढ़कर रसूल की बात है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने एक मामले में अपने लोगों से फरमाया कि क़ाला रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस मसले में लोगों ने कहा क़ाला अबू बकरिन कज़ा क़ाला उमर कज़ा, लोगों ने कहा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसी बात कही, किसी ने कहा उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसी बात कही। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, तुम ऐसी बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ क़ाला रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और तुम कह रहे हो अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने ऐसा फरमाया। अल्लाह की कसम ऐसा लगता है तुम्हारी बात से आसमान फट जाए और जमीन जो है शिगाफ उसमें पड़ जाए, जलजले आ जाए। रसूल की बात पर कुर्बान हो जाना दोस्तों, ये ईमान पैदा कीजिए, ये अकीदा पैदा कीजिए। इसीलिए इस मौजू की हमने शुरुआत की। जैसे मैंने कहा ना, लोगों के जहनों में बस ये तसव्वुर है, सुन्नत का मतलब महदूद तसव्वुर, और वैसे बहुत सारे लोगों के पास सुन्नत के सिलसिले में क्या है, मौलाना बताओ ये सुन्नत है या फर्ज है। फर्ज हो तो हम अमल करेंगे, सुन्नत ही ना, बाद में देखते हैं। ये लाउबालीपन नहीं चाहिए, ये लापरवाही नहीं चाहिए दोस्तों। कितनी मेहनत की अल्लाह के नबी ने, 20 पर 3 साल जिंदगी आपने सिर्फ उम्मत की फिक्र की, और हम हैं कि आपकी सुन्नतों के सिलसिले में इतने लापरवाह। क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास हम? हशर के मैदान में यही कहेंगे कि फुला फुला, यानी क्या कहेंगे दोस्तों, समझ में नहीं आता है। अल्लाह से डरिए, अल्लाह से सच्ची जो है तौबा कीजिए और मांगिए अल्लाह से, ऐ अल्लाह तेरे नबी की कदर करने वाला मुझे बना दे,
میلاد النبی کے موقع پر 12ویں ربیع الاول میں جشن منا کر کتنے اللہ کے بندے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، سمجھتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول سے سچی محبت کرنے والے ہیں، زندگی میں ایک سنت بھی نظر نہیں آتی۔ میلاد اور جشن منانے کا نام سنت نہیں ہے دوستو، بلکہ آپ کی زندگی اور لائف کو پڑھ کر آپ کی ایک ایک بات، آپ کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کا نام اصل محبت ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، مزید بہت ساری باتیں ہیں سنت کے سلسلے میں، آپ حاضر ہونے کی ضرور کوشش کیا کیجئے گا۔ انشاءاللہ جب ہم آپ کے درمیان حاضر ہوں گے ضرور اس موضوع کو اور اچھے انداز میں واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سنت کا قدرداں بنا دے، سنت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ جب بھی بات کی جائے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی، اس پر مر مٹنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اس پر ہر قسم کی قربانی دینے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ سنت رسول جاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سنت رسول جان کر اسے ماننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اسے مان کر اسے اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اسی پر مرتے دم تک باقی رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا فيما رزقتنا يا خير الرازقين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ مدارسنا، اللهم احفظ شعائر الدين، اللهم احفظ شعائر الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔